اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نماز سیکھی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نماز کے احکامات کے متعلق میں نے چند ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو چینل سبسکرائب کیجیے اور وہ ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو پیدا ہوگا۔ رکوع تک ہم نے نماز کے اعمال بتائے تھے، رکوع کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ رکوع سے کھڑا ہونا، آج اس پر بحث کریں گے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا۔ اگر انفرادی نماز پڑھنی ہو، سنت ہو یا نفل ہو، تو منفرد سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھے گا، اور ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا، یہ سب پڑھ سکتے۔ جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی زیادہ نیکیاں ملے گی۔ اور اگر مقتدی ہو تو امام سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے گا، اور مقتدی ربنا لک الحمد جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ کلمات چاہے اللہم ربنا ولک الحمد جو میں نے آپ کو ابھی بتائی وہ کلمات پڑھیں گے۔ جتنی زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ قومہ یعنی رکوع سے کھڑا ہونا واجب ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، بس معمولی سا سر اٹھا کر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے واجب ترک کر دیا، اور عام طور پر یہ قصداً عمداً کرتے ہیں، تو قصداً عمداً واجب ترک کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو اگر قصداً عمداً کوئی ایسا کرتا ہے تو ان پر دوبارہ نماز پڑھنا اس وقت میں واجب ہے۔ اگر وقت نکل گیا تو واجب بھی ساقط ہو گیا، لیکن اگر وقت موجود ہے اور رکوع سے یہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ صرف سر اٹھایا معمولی سا اور پھر سیدھا چلا گیا، مکمل سیدھا کھڑا نہیں ہوا، تو انہوں نے واجب ترک کر دیا، اور واجب ترک کرنے والے پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر سہون ایسا کیا، بھول گیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا گیا بھولے سے، قصداً عمداً نہیں، تو پھر اس آدمی پر آخر میں سجدہ سہوا لازم ہے۔ بہرحال سیدھا آرام سے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ کھڑا ہونا قومہ کہلاتا ہے، اور یہ قومہ نماز میں واجب ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آرام سے کھڑا ہو جائے، اپنے اپنے جو ہڈیاں ہیں اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائے، اس کے بعد سجدے کے لیے جانا ہے۔ سجدے کے لیے جانے کی سنت کیفیت اور حالت یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر لگایا جائے، اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر لگایا جائے، اس کے بعد ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دیے جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ جن حضرات کو تکلیف نہیں ہوتی، یعنی زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، تو اس طریقے سے سجدہ میں جائیں گے۔ یعنی جو عضو زمین کے زیادہ قریب ہے پہلے وہ زمین پر لگائے گا۔ اب ہم اپنے بدن کو دیکھتے تو ہمارے گھٹنے زمین کے زیادہ قریب ہیں، تو زمین پر پہلے گھٹنے لگائیں گے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ زمین کے قریب ہے تو ہاتھ لگائیں گے، اس کے بعد ناک اور پیشانی زمین پر سب سے آخر میں لگائیں گے۔ اور جب سجدے سے اٹھنا ہو اور رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہو تو جو آسمان کی طرف، چھت کی طرف زیادہ نزدیک ہے وہ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، یعنی سر اور ناک پہلے اٹھائی جائے گی، پیشانی اور ناک، پھر اس کے بعد
ہاتھ چھت کے قریب ہے، آسمان کے نزدیک ہے، جو اوپر ہیں، تو ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. اس کے بعد آخر میں گھٹنوں کو اٹھایا جائے گا. یہ ان حضرات کے لیے جو صحت مند ہو، جو پہلے گھٹنے لگا سکتے ہو. اگر گھٹنے لگانے میں تکلیف ہو پہلے، تو ہاتھوں کے سہارے سے بیٹھنا ان کے لیے مکروہ نہیں ہے. اور جن کو تکلیف نہیں ہو، صحت مند ہو، تو ان کو ہاتھ کے سہارے سے بیٹھنا ان کے لیے مکروہ ہے. بہرحال یہ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ ہے. اب سجدہ کیسے کرنا ہوگا انشاءاللہ اس پر آئندہ ویڈیو بناؤں گا. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آئندہ ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. اسی طرح قوما کے بعد یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدہ کے لیے جانے کا جو طریقہ ہے وہ سنت طریقہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دیا جائے. اب سجدے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مکمل بند کیا جائے. رکوع میں مکمل کشادہ رکھیں گے اور سجدے میں مکمل بند. نماز میں صرف یہ 2 حالتیں ہیں کہ اس میں انگلیاں اپنی نارمل حالت پر نہیں ہوں گی. باقی تمام حالات میں چاہے قاعدہ پر بیٹھ جائے تو نارمل حالت پہ انگلیوں ہوگی، چاہے ہاتھ کھڑا ہونا ہو تو ہاتھ اٹھانا ہو تو بھی انگلیاں اپنی نارمل حالت پہ ہوگی، لیکن سجدے میں مکمل بند ہوگی. اس طرح رکھ دیا جائے اور بازوؤں کو کشادہ کیا جائے، پیٹ کو رانوں سے علیحدہ کیا جائے. اگر سب میں کھڑے ہوں تو زیادہ کشادہ نہ کریں تاکہ دوسرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو. اگر علیحدہ کھڑے ہو تو جتنا کشادہ کر سکتے آپ اس طرح کشادہ کریں اور وسیع سجدہ کیجیے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے اور 3 بار پڑھنا یہ علیحدہ سنت ہے. اگر کوئی 5 مرتبہ پڑھے تو بھی جائز ہے، زیادہ ثواب ملے گا. 7 مرتبہ پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز میں 5 مرتبہ پڑھنا زیادہ بہتر اور مستحب ہے. یہ تو رکوع کی حالت، سجدے کی حالت ہو گئی. سجدے میں یہی بات نظر میں رکھیں کہ پاؤں کو زمین سے نہ اٹھایا جائے. پاؤں کو زمین سے اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر اس طرح کیا کہ سر کو زمین پر رکھ دیا اور پاؤں کو اٹھا دیا، اور جب سر کو اٹھایا تو پاؤں زمین پر رکھ دی، یعنی ایک وقت پر پیشانی اور پاؤں زمین پر نہ ٹکے تو یہ تو سجدہ ہی نہیں ہو گیا. لیکن اگر کچھ وقت کے لیے سر بھی زمین پر تھا اور پاؤں بھی زمین پر تھے تو پھر تو سجدہ ہو گیا. لیکن بعض حضرات پاؤں کو زمین سے اٹھاتے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح پاؤں کو انگلیوں پر کھڑا کرنا چاہیے، اس طرح جس طرح میں نے یہ ہاتھ کی انگلیوں کی اس طرح سیدھا کھڑا کرنا چاہیے پاؤں کو سجدے کی حالت میں. جب سجدہ کر لیا جائے اور سجدے سے اٹھ کر قاعدہ پر بیٹھنا ہو یا جلسہ پر بیٹھنا ہو، دوسرے سجدے کے لیے جانا ہو، تو پھر جو یہ ہمارے بائیں پاؤں ہے اس کو پھیلا دیا جائے، اس طرح رکھ دیا جائے، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے اور انگلیوں کو اس طرح انگلیوں کے بل پر یہ پاؤں کھڑا کرنا چاہیے. یہ مرد حضرات کے لیے ہے. خواتین حضرات مکمل جو ہے زمین پر سجدہ لگائے گی، اس طرح کہ ان کے پیٹ رانوں سے لگی ہوگی، ان کے جو یہ بازو ہے یہ ان کے بدن سے بالکل پیوست ہوگی. اسی میں زیادہ پردہ ہے، اس لیے خواتین پیوست سجدہ لگائے گی. اسی میں خواتین کے لیے زیادہ پردہ ہے، اس لیے خواتین اور مردوں کے سجدے میں یہ فرق ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سجدے کی سنت طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. وما علینا الا البلاغ المبین.